اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننھے منھے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ لائف ویب ٹی وی کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب بچے؟ ٹھیک ہے، تو آج ہم 4 کلاس میں مطالعہ اسلام کا نیا سبق پڑھیں گے۔ جلدی سے سب بچے بک نکال لیں، ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ سب بچوں نے بک نکال لیا۔ تو آج ہم 4 کلاس میں مطالعہ اسلام کا سبق نمبر 6 قرآن مجید کے بارے میں دیں۔ جیسے کہ آپ سب بچے جانتے ہیں نا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ قرآن مجید نازل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا کہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اس میں زندگی کو کس طرح ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ، بہترین طریقہ ہمیں قرآن مجید کی رہنمائی سے ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ قرآن مجید ایک بہت بابرکت کتاب ہے اور اسے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس کو پڑھنا فرض ہے، اس پہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور جیسے کہ آپ جب جانتے ہیں قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ تو اس سبق میں ہم قرآن مجید کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ تو اس میں ہم اپنے سبق کو آغاز کرتے ہیں۔ تو سب بچوں نے اپنی بک پہ فنگر رکھیں تو ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ اب جیسے کہ آپ کو اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ کیوں نازل کی گئی؟ بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقے سکھائے گئے ہیں۔ قرآن مجید بہت بابرکت کتاب ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت ثواب ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی کتاب بہت ہی آسان ہے۔ کس کے لیے؟ سمجھنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرنی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے کہ اس عربی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کس کام کو کرنے کا حکم دیا اور کس کام سے رکنے کا عمل، کس کام کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد صرف انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا، کس کے لیے؟ سمجھنے والوں کے لیے۔ شاباش۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حفظ قرآن کو قیامت کے دن بلند مقام و مرتبہ ملے گا۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ بچے حفظ بھی کرتے ہیں نا، جیسے آپ کے بہن بھائیوں میں یا آپ کے گھروں میں کوئی ایسے ہوں گے جو آپ کے کزن ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے جو پہلے شروع میں اسکول آتے ہیں اور پھر وہ اسکول جیسے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کیا رکھی ہوئی ہے؟ فضیلت رکھی ہے۔ قیامت کے دن جب ہم سب مر جائیں گے اور پھر قیامت ہوگی، جب ہمارے نامہ اعمال کا امتحان ہوگا، تو اس دن کیا ہوگا؟ اس دن جن بچوں نے حفظ کیا ہوگا، جو لوگ حفظ قرآن ہوں گے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ بہت بلند ہوگا۔ ان کو قرآن مجید کو حفظ
ان کا مقام بہت بلند ہو۔ قرآن مجید کو حفظ نہ کرنے والے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، ترجمہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے کہ آپ نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو، مطلب کسی کو کچھ بھی یاد نہ ہو، کوئی چھوٹی سی صورت بھی یاد نہ ہو، تو وہ اس کا دل کیسا ہے؟ ایک ویران گھر کی طرح۔ مطلب ایک ویران گھر سے مراد ہے جس میں کوئی بھی نہ رہتا ہو، ایک ویران سا گھر جہاں میں کوئی بھی نہ رہتا ہو، انسان رہتا نہ ہو، پھر وہ گھر کیسا ہوگا؟ ایسے مٹی ہوگی اور وہ گھر میں کوئی روشنی ہوگی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ گھر تو گندا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کریں اور پھر قرآن کا کچھ حصہ آہستہ آہستہ یاد کرنا شروع کریں اور اس طرح مکمل قرآن پاک کو حفظ کریں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کے کچھ آداب ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب بھی ہیں جنہیں تلاوت کے دوران میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، مطلب انہیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تلاوت کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جسم سے مراد جسم کا پاک صاف ہونا ہے، مطلب نہا کر دھو کر غسل کرنا چاہیے، اپنے کپڑے کو گندا نہیں، مطلب پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، اور جس جگہ بیٹھ کے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اس جگہ کا بھی صاف اور پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 پوائنٹس ہے، تلاوت ہمیشہ باوضو ہو کر کرنی چاہیے، مطلب کہ یہ نہیں کہ آپ نے وضو بھی نہیں کیا اور آپ ویسے ہی قرآن پاک کو پکڑ لیں، ایسے نہیں کرتے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ آپ وضو کریں، وضو کر کے ہم مطلب قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ضروری ہے، مطلب جب بھی ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ تلاوت درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ تیزی سے پڑھتے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کو ہمیشہ ٹھہر کر کرنی۔ اور نمبر 4 پوائنٹ ہے، تلاوت کے دوران میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں ہم نے کہتے ہیں، اب یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی 2 یا 3 آیات پڑھ لی اور ہمارے پاس کوئی بیٹھے ہم اس سے باتیں شروع کر دیں، پھر وہ بولنا شروع ہم قرآن مجید کی دوبارہ تلاوت پڑھتے جائیں، پھر وہ ہم اپنی بات بیچ میں دوبارہ جاری کریں، اس طرح نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے کچھ آداب ہیں جن کو ہمیں احتیاط کر ان کو فالو کرنا چاہیے، انہیں اپنانا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کیا ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے جسم، اپنے لباس اور جس جگہ ہم نے بیٹھنا ہے اس جگہ کو پاک اور صاف کرنا ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویری گڈ، وضو کرنا چاہیے، اور پھر جب ہم وضو کر کے قرآن مجید کو پکڑیں گے تو پھر ہمیں پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ویری گڈ، ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کرنی چاہیے؟ شاباش، ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ اور پھر تلاوت کے دوران، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، تلاوت کے دوران ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تلاوت کے دوران میں آداب تلاوت کا خاص خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس سبق کو جو سے میں نے قرآن مجید کے بارے میں اس سبق میں ہم نے جانا کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح جب اٹھیں نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو اہم بات بتانی ہے، قرآن مجید کا نزول کب ہوا تھا؟ قرآن مجید رمضان مبارک کی رات لیلۃ القدر میں ہوا، اور اس کی بہت ساری فضیلت ہے، جیسے کہ آپ نے جانا قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ ان سب بچوں نے اس سبق کو پڑھنا ہے اور اس میں جو پوائنٹس بتائے گئے اس پر عمل کرتے ہوئے صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ مطلب اگر صبح آپ لیٹ
اٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے تلاوت نہیں کرنی. آپ نے دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے ضرور وضو کرنا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی. قرآن مجید ہماری آسمانی کتاب ہے, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ نا اس کو ہم پڑھیں. یہ نہیں کہ قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کے ایک جگہ صاف جگہ پہ رکھ دیں, نہیں. قرآن مجید گھروں میں رکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ پڑھا بھی جائے, اس کو روزانہ کھول لیں اور اس کی تلاوت بھی کریں, اور اس میں جو احکام ہے اس کو تلاوت کریں, اس کے ترجمے کو سمجھیں, اور اس میں جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کون کون سی باتیں بتائیں, ان سب باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. اور آپ نے اب اس سبق کو غور سے پڑھنا ہے, اس میں موجود اہم باتوں کو یاد رکھنا ہے, اور اس کی جو آپ کی مشق ہے اس کی مشق کو آپ نے اپنے دیے گئے نوٹس کی مدد سے حل کرنا ہے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.